لیکن میں شروع کرتا ہوں مولانا طارق ضمیر صاحب سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب پہلے تو کل کی ذرا بات ہو جائے، آپ نے کل بڑے سخت الفاظ استعمال کر دیں، اگر آپ چاہیں تو میں پلے کر سکتا ہوں، ڈو یو وانٹ کہ میں پہلے پلے کر دوں 30-40 سیکنڈ کی ریکارڈنگ؟ نہیں چلیں ٹھیک ہے۔ پلے کرنے کی آپ نے کل ایک تو جب آپ نے بات کی سے میں سوال کر لوں مولانا صاحب، بالکل آپ ہی کی جواب۔ جی فرمائیں۔ ایک منٹ فرمائیں۔ مجھے آپ دیکھیں، حامد میر صاحب بیٹھا ہے؟ حامد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے۔ اچھا، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطا سے پاک ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، زاہد ہو، شیخ ہو، نبی کے سوا ہر آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے، اور اس کا اعتراف نہ کرنا یہ شیطانیت ہے۔ تو میں اتنا بولتا ہوں تو میں اپنے ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ معذرت کر رہا ہوں۔ حامد میر صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی، اور جو دوسرے بیٹھے ہیں ان سے بھی، مولانا طاہر اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب سے جو بھی میڈیا سے متعلق ہیں، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ میری کوئی آرگومنٹ نہیں، میری کوئی دلیل نہیں، مجھ سے غلطی بس۔ آپ کو پوچھنا ہے تو پوچھیں۔ نہیں مولانا صاحب آپ کے بالکل، مجھے تو اب کوئی بات ہی آپ نے ختم کر دی۔ نہیں لیکن مولانا صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ معذرت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ہم سے معذرت کی نا، لیکن ہم تو اتنے اہم لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے، جھوٹے لوگ ہیں، اور میڈیا پہ ایک مالک جو ہے ایک ٹی وی چینل کا، اس نے کہا کہ اگر میں نے جھوٹ ختم کر دیا تو پھر میڈیا ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو، اگر آپ سچ کی بات کرتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے تو اس بندے کا نام بتائیں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے۔ آپ کی معذرت اچھی بات ہے، آپ معذرت کیا، آپ پہلے بھی معذرت کرتے رہے، مفتی زرولی صاحب جو کہتے رہے ہم وہ بات نہیں کرتے آپ کے بارے میں، لیکن یہ تو بتائیں نا، حق گوئی کا مظاہرہ کریں، آج سچ بولے قوم کے سامنے۔ وہ کون سا ٹی وی چینل کا مالک ہے جس نے آپ کو کہا کہ اگر میں نے جھوٹ ختم کر دیا تو میرا چینل ختم ہو جائے گا؟ اس کا چینل ختم ہو جائے گا۔ جی یہ معاملہ پرسنل ہے، ایک آدمی کی غلطی اور غلط بول ہے، اس کو میڈیا پہ کہنا غیبت ہے۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ میرے ٹاپ 10 میں سے ایک نے کہا، اور میں آپ نام کی معذرت قبول کریں، اور جو مجھ سے غلطی ہوئی میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ نہیں یہ بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے بات واضح کر دی مولانا صاحب۔ اصل میں بات یہ ہو رہی تھی کہ جب آپ نے بات شروع کی تو آپ نے پہلے عمران خان صاحب کی تعریف کی اور پھر ہم باقی مسکینوں کو رگڑ دیا، تو لوگوں نے کہا کہ حاکم وقت سچا باقی ساری قوم جھوٹی، تو وہ اس پہ پھر بہت زیادہ اس پہ ریاکشن آیا۔ اور آپ کو پتا ہے جتنا میڈیا ہے یا میڈیا کے لوگوں نے شہادتیں دی ہوئی ہیں، 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں پاکستان میں صرف سچ کے لیے، اور ہم بھائی مالک میں تو پہلے ہی اعتراف کر چکا ہوں، اب آپ اس کو کیوں دو؟ نہیں بہت مہربانی، ہم آپ کی اس بات کی بہت قدر کر رہے ہیں۔ ایک بات میں کہوں گا، حامد میر صاحب کا کلپ سنا تھا، تو اس وقت سے میں نے ان کا نمبر ڈھونڈنا شروع کیا، پھر ملا، پھر میں نے کوئی 10 کال کی، لیکن یہ مصروف تھے تو یہ کال لے نہیں سکے۔ میں نے کامران شاہد کو بھی ڈائریکٹ فون کر کے معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے۔ جاوید چودھری کو کل ہی میں نے معذرت کر دی تھی، اور جو بھائی حامد صاحب شکر ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی اور آپ سے بھی اور جتنے بھی ہیں سب سے میں اعتراف کرتا ہوں۔ اعتراف کے بعد مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ میرا سرنڈر ہے، میں اپنی اس چیز کی کوئی دلیل نہیں پیش کر رہا ہوں۔ چلو اچھا، ایک خواتین کا مولانا صاحب بڑا ریاکشن آ رہا ہے، آپ نے ٹویٹر پہ بھی دیکھا ہوگا، ہمارے بھی بہت لوگوں نے فون کیے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کی بات سے ایسے تاثر ملتا ہے جیسے پاکستان میں بے حیائی شاید حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا یہاں ایک دن جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے، اگلے دن وہ قوم لوط سے ملا دیتے ہیں، اور کون سی ایسی بے حیائی ہے جو اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ پوری قوم اس کے گناہ اٹھا رہی ہے؟ تو خواتین کا یہ سوال ہے، میں نے کہا وہ بھی آپ سے لگے ہاں تو پوچھ ہی لیں۔ یہ تو آپ کا میڈیا خود بتائے گا کہ اشتہاروں میں ہماری بچیوں کے لباس کیسے ہوتے ہیں، یہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں آپ؟ کچھ آپ بھی تسلیم کریں نا۔
نہیں مجھے اگر وہ تو جو ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہیں یا اشتہار ہیں، لیکن کوئی خاص آپ بتا سکتے ہیں کون سا ایسا اشتہار ہے جو بیہودہ کپڑوں کے ساتھ ہو؟ میں بتا دیتا ہوں، میں سیریسلی جاننا چاہ رہا ہوں کوئی ایسا۔ مولانا صاحب کیا آپ کے خیال میں کچھ شوبز یعنی کہ فلم انڈسٹری کی خواتین جن کو آپ نے بہنیں اور بیٹیاں بنایا ہوا ہے، کیا وہ نہیں بے حیائی پھیلا رہی ہیں، اور ان پر آپ کے کلمات کا، آپ کی تعلیمات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اثر تو اللہ ڈالتا ہے، انبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے تو اثر تو اللہ ڈالتا ہے۔ میرا کام تو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، 250 بچیوں کو وظیفہ دے رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ آپ جیسے علماء کے جو زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس میں تاثیر پیدا ہو جائے، تو یہ اسی وقت تاثیر پیدا ہوتی ہے جب بندہ جو ہے میرا خیال ہے جب آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے خود ہی شروع میں کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے اور بالکل سرنڈر ہے، میں نے غلط بات کہہ دیا۔ اب ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اس بات پہ، لیکن آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے، کیونکہ جب آپ نے یہ بات کی تو وہ ایک چینل پہ بات نہیں کی، اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن، اس وقت 7-8 سب سے بڑے چینلز سارے تمام ملٹیپل ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے، جس کو کروڑوں لوگ دنیا سے دیکھ رہے تھے۔ آج جو آپ نے میرے سے بات کی، آپ نے جاوید چودھری یا کامران سے بات کی، یہ بڑے ایک لمیٹڈ سرکل تھا۔ وی ہوپ کہ آپ کے جب دوسرے بھی آپ کے ایونیوز ہوں گے، آپ مہربانی سے وہاں پہ بات کلیئر کریں گے، کیونکہ صحافت بھی پاکستان میں ایک فیوریٹ بن گئی ہے، ہر کوئی اس کو رگڑ دیتا ہے۔ جتنی آج سچائی ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی مولوی اور عالموں کو کسی بڑے سیٹ پہ بات کرتے ہوئے، کسی ویسٹڈ گروپ پہ، یا کبھی ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کی جنگ ہو۔ صحافی ہی جان اس ملک میں کھو رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے سکینڈل جس کے خاموشی کے کروڑوں مل سکتے ہیں، وہ ننگے کر کے سامنے ساری زندگی کی دشمنیاں پالتے ہیں۔ تو ہمیں مدد چاہیے آپ جیسے لوگوں کی۔ بھائی مالک آپ کیوں بات لمبی کر رہے ہیں؟ جب میں سرنڈر کر لیا، اپنا اعتراف کر لیا، آپ دلیلیں مجھے نہیں، میں چاہ رہا ہوں آئندہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم آپ سے ہماری آپ سے جنگ نہیں ہے مولانا صاحب، آپ کی آواز ہے، کروڑوں آپ کے چاہنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، لوگوں کو سمجھائیں۔ ہمیں آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری۔ میں کھڑا ہوں، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو مالک بھائی، میں بندہ ناچیز ہوں، خطا کا پتلا ہوں، مجھ سے خطا ہوئی، میں بالکل اعتراف کرتا ہوں۔ بڑی مہربانی مولانا صاحب، یہ بھی بڑے دل کی بات ہے جو آپ نے یہ ویسے بات کی ہے، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا۔ ایک بات میں کلیریفائی کر دوں کہ پاکستان کے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایسے صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو کہ حق اور سچ کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ تو نہیں، مولانا صاحب نے اب کہہ دیا تو اب ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا نا کہ علماء جو ہے وہ بات نہیں کرتے۔ میں آپ کو بہت سے علماء کے نام دے دوں، کیونکہ دیکھیں ہماری جو تاریخ ہے نا مالک صاحب، یہ بات ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل میڈیا میں ان علماء حضرات کو بڑی اہمیت ملتی ہے جو ایوان اقتدار کے قریب ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں اکثریت کن کی ہے؟ حنفیوں کی ہے نا؟ نہیں، امام ابو حنیفہ کو ماننے والوں کی ہے نا؟ تو امام ابو حنیفہ جو ہیں، جب ان کو حاکم وقت نے کہا کہ آپ میرے چیف جسٹس بن جائیں، انہوں نے جب انکار کیا تو خلیفہ وقت نے غصے میں آ کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں امام مالک ہیں، ان کو کوڑے لگائے گئے، امام شافعی کو کوڑے لگائے گئے، امام جعفر صادق جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ ہم جن علماء کو ماننے والے ہیں، جن مجتہدین کو ماننے والے ہیں، وہ حاکم وقت بادشاہوں حکمرانوں کے سامنے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے تھے۔ وہ ان کے پاس جا کے دربار میں جا کے حاضریاں نہیں دیتے تھے، نہ ہی سلام کرتے تھے۔ مولانا صاحب آخری بات آپ کا فائدہ اٹھا لیں، میری غامدی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو تراویح ہے حقیقتاً اگر آپ گھر میں پڑھیں تو اس کا زیادہ ثواب ہے، اور یہ مسجد کے لیے نہیں، یہ گھر ہی کی عبادت ہے در حقیقت۔ یہ تو اب ڈاکٹرز بتائیں گے کہ مسجد میں جانے کے حالات ہیں یا نہیں ہیں، یا جو بڑے فتوے والے حضرات ہیں وہ بتائیں گے۔ نہیں، میں اس کا مذہبی طور پہ کہہ رہا ہوں۔ غامدی صاحب نے کہا ہے کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور یہ عبادت در حقیقت گھر کی عبادت ہے،
اسی لیے رسول پاک نے بھی اس کو گھر میں ہی کیا اور پھر انہوں نے پوری اس کی وجہ بتائی کس طرح 3 دفعہ وہاں پہ مسجد نبی میں ہوئے وہ وہیں پہ اپنی تہجد وغیرہ کی. میری اس میں اپنی ذاتی کوئی رائے نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں کے بڑے علماء رائے دیں بس تو ٹھیک ہے، یا ڈاکٹر جو کہیں گے وہ ٹھیک ہے بس. مولانا صاحب بہت شکریہ، عنوان سے اگین بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا اور ایک سخت موضوع پہ ہمارے سے بات کی. بہت شکریہ آپ کا.